بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم کی سورۃ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جو قصہ سب سے بہترین اور اچھا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو اس قصے کے بارے میں جان چکے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قصے کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اسے نہیں جانتے، کیونکہ اس قصے میں زوال سے عروج حاصل کرنے کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی عطا کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو ذرا زاروں قطار رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں، جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا، تو اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو، تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس واپس مصر آ جانا۔ یہ سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بکری سے خون سے رنگا کرتا میں ہی لے گیا تھا، جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجیں۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، تو ادھر کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے لگتے جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ اس بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سیٹھا گیا ہے، تو مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا، آپ اب بھی اس پرانی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں ان کی خوشبو؟ جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لختے جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف مصر جانے کی تیاریاں شروع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے کل 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو
حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام با ادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ کیا فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے انہیں کہا، نہیں ابا حضور، یہ لشکر فرعون کا نہیں، یہ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔